سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ حاضرین و سامعین، آج کی گفتگو میں اسلام کے سیاسی افکار کی روشنی میں اقتدار اعلیٰ کا مفہوم اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹاپک آج کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ایم اے اسلامیات، بی ایس اسلامک اسٹڈیز اور ساتھ ساتھ سی ایس اسلامیات کا جو پیپر ہے اس کے لیے بھی مفید اور معاون انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی دو تشریحات ہیں، دو مختلف گروہوں یا مختلف طبقات نے اس کی تعریفیں ذکر کی ہیں۔ ایک اسلامی نقطہ نظر سے اقتدار اعلیٰ، اور دوسرا جو اسلام کے علاوہ آج کے جو ڈیموکریٹک یا جمہوریت کے حامی لوگ ہیں، انہوں نے اقتدار اعلیٰ کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اقتدار اعلیٰ کا جو مفہوم ہے کہ سپریم طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو حکومت عطا بھی کرتا ہے اور اس سے حکومت لے بھی سکتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا جو لفظ ہے، اس کے لیے سپریم اتھارٹی یا اسی طریقے سے سپر پاور کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ارسطو نے اقتدار اعلیٰ کے لیے سپر پاور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی بہت سی مفکرین نے تعریفیں کی ہیں۔ فرانس کے مفکر بہت بڑے مشہور جان بورڈان جس کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریپبلک میں جان بورڈان نے جو اقتدار اعلیٰ کی تعریف کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ریاست کا شہریوں اور رعایا کے بارے میں وہ اعلیٰ اختیار جو کسی قانون یا ضابطے کا پابند نہ ہونی۔ تو اس حوالے سے اقتدار اعلیٰ میں مطلق العنانیت بھی شامل ہے، بادشاہی نظام بھی شامل ہے، مارشل لا کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے یا فوجی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس اقتدار اعلیٰ میں ان کے نزدیک یہ شامل ہو سکتی ہیں۔ روسو ایک بہت بڑے مغرب کے مفکر گزرے ہیں۔ روسو نے جو اقتدار اعلیٰ کی تعریف کی ہے کہ اقتدار اعلیٰ مجموعی طور پر کسی ریاست کی آبادی کی منشا اور رضامندی کا نام ہے، یعنی عوام کی رضامندی کو وہ اقتدار اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروفیسر لاسکی ہیں، انہوں نے بھی اقتدار اعلیٰ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد یا ہر گروہ کا وہ اعلیٰ اختیار جس کو کوئی دوسری طاقت جٹلا نہیں سکتی یا اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مغربی کے جو مفکر ہیں ان کے نزدیک اقتدار اعلیٰ سپریم طاقت جو ہے وہ عوام ہے، یعنی عوام آبادی یا سوسائٹی کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے پاس یہ آج کے جو ڈیموکریٹک مفکر حامر ہیں اس کے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ عوام کی منشا اور عوام کی خواہشات کا نام ہی اقتدار اعلیٰ ہے۔ جبکہ اس جمہوری جو پروسیس سے پہلے کے جو مفکر گزرے ہیں انہوں نے اقتدار اعلیٰ میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان کی جو رضامندی ہے یا ان کا جو اعلیٰ اختیار ہے اس کو وہ اقتدار اعلیٰ کا نام دیتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے جتنے بھی مسلم مفکر گزرے ہیں انہوں نے اقتدار اعلیٰ کا جو لفظ ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الارض ہے، خالق السماء ہے، زمین آسمان تمام مخلوقات چرند پرند جمادات نباتات کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کو ملک عطا کرتا ہے اور کسی کو حکومت بھی وہی عطا کرتا ہے، اور سب یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ دنیا میں جو شخص بھی بادشاہ ہے، دنیا میں جو شخص بھی جس کے پاس جو اختیارات ہیں، حکومتی اختیارات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ اختیارات استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن اس زمین کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے اوپر بھیجنے کا مقصد ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا، پوچھا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی عدم موجودگی میں یا کسی کے کہنے کے اوپر اس کے جو اختیارات ہیں اس کا وہ استعمال کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سپریم طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب بنا کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب خلیفہ یا نائب جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات اپنی طرف سے استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، جس نے اس کو نائب بنایا ہے، اس کی رضامندی اور خواہش کے مطابق وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے مقامات پر حاکمیت الہیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ حاکم میں مطلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ وہ مالک الارض بھی ہے، مالک السماء بھی ہے، وہ خالق الارض بھی ہے، خالق السماء بھی ہے، ارشاد خداوندی ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ کہہ دو کہ تمام ملکوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ ذلت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جو ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ میں، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی وزیر اعظم ہے، صدر ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو تفویض کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ خلافت ارضیہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ارشادات فرمائے ہیں، اب اسی کے مطابق خلافت ارضیہ قائم ہوگی، حکومت قائم ہوگی۔ جو اقتدار اعلیٰ ہے، مغربی مفکرین کے نزدیک اقتدار اعلیٰ سپریم طاقت عوام ہے۔ عوام اگر جو فیصلہ کرے اسی کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ وہ، لیکن اسلامی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہو یا بادشاہ ہو، رعایا اور حاکم دونوں اس میں شامل ہیں کہ وہ سب کے سب اپنے جو اختیارات ہیں یا اپنے جو ان کی منشا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کی مطابق انہوں نے گزارنا ہے۔ زندگی کے نجی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی مسائل ہوں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے بسر کرنے ہیں۔ اب آئیں، ڈاکٹر لاسکی نے جو خصوصیات ذکر کی ہیں، جو اقتدار اعلیٰ مغربی مفکرین کے نزدیک جو اقتدار اعلیٰ کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے مطلق الانانیت ہوتی ہے، ان میں منفرد قسم کے اختیارات ہوتے ہیں جی،
وہ ناقابل تقسیم ہوتی ہے، ناقابل زوال ہوتی ہے، ناقابل انتقال ہوتی ہے۔ جو خصوصیات وہ بیان کرتے ہیں دنیا کے اقتدار اعلیٰ کے لیے، جو دنیا کے پاس اور لوگوں کے پاس جو طاقت اور سپریم طاقت ہوتی ہے اس کے لیے، یہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کو زیبا ہے۔ وہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی مطلق مالک الملک ہے، اور اس کی بادشاہت ازل سے لے کر ابد تک قائم ہے، اور کوئی اس کی بادشاہت کو، کوئی اس کی حکومت کو، اللہ کی جو حکومت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الارض ہے والسماء ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ایک شعر میں حاکمیت الہی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو ایک فقرے میں یوں بیان کیا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمران ہے ایک وہی، بس ایک حکمران ہے ایک وہی، باقی بتان آدمی۔ حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نے ایک مقام پر فرعون کے بارے میں یہ کہا کہ فرعون نے کیا کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آج کہاں گئی فرعون کی حکومت؟ آج کہاں گیا وہ نمرود کا غیر و غضب؟ آج کہاں گئی دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آج ان کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی جو حکومت ہے، ان کی جو بادشاہت تھی، وہ بالکل عارضی تھی اور عارضی ہے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دائمی ہے اور اس کی حکومت دائمی ہے۔ آج ہمارے خصوصی طور پر جو مسلم امہ کے ممالک ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے ذہن میں اگر یہ اسلام کا یہ جو فلسفہ ہے اقتدار اعلیٰ کا، حاکمیت الہیہ کا جو فلسفہ ہے، وہ اگر ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم میں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ ہیں، ہم نے ان اختیارات کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں اختیارات کو استعمال کرنا ہے، تو مسلم امہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جی، اور ان حکمرانوں کے ذہنوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، اور وہ اس بات پر سوچیں گے کہ ہم نے اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے خلاف کوئی کام کیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم امہ کو صحیح معنی میں اسلام کا جو فلسفہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق